کہتے ہیں کہ رزق عورت کے مقدر سے اور اولاد مرد کے مقدر سے ہوتی ہے، لیکن دور نے کیا پلٹی کھائی ہے۔ مرد اولاد نہ ہونے پر عورت کو چھوڑ دیتا ہے اور عورت رزق نہ ہونے پر مرد کو چھوڑ دیتی ہے۔ سورج کی کرنیں زمین پر پڑنے سے پہلے نیند سے اٹھ جایا کرو، کیونکہ اس وقت رزق تقسیم کیا جا رہا ہوتا ہے۔ اوروں کے لیے جیتے تھے تو کسی کو شکایت نہ تھی، تھوڑا سا اپنے لیے کیا سوچ لیا، زمانے کے لیے خود غرض ہو گئے۔ علم انسان کی تیسری آنکھ ہے، اور یہ آنکھ انسان کو وہ سب بھی دکھاتی ہے جسے عام آنکھ سے دیکھنے کا انسان تصور بھی نہیں کر سکتا۔ کچھ بیویاں ایسی بھی ہوتی ہیں جو شوہر کو کہتی ہیں کہ مجھے شاپنگ پر نہیں جانا، میرے پاس پہلے ہی بہت سے کپڑے ہیں۔ شوہر اگر پیسے دیتا ہے تو تھوڑے سے رکھ کر باقی واپس کر دیتی ہیں کہ بس مجھے اتنے ہی چاہیے تھے۔ یہ بھی نہیں کہتی کہ فلانے کی بیوی نے اتنا مہنگا سوٹ پہنا تھا، بلکہ کسی کو فضول خرچی کرتی دیکھتی ہیں، توبہ استغفار کرتی ہیں۔ کسی کی اصلی شخصیت دیکھنی ہو تو اس سے اختلاف کر کے دیکھ لو۔ اختلاف شخصیت کا ایکس رے ہے۔ کچرے میں پھینکی گئی روٹیاں یہی بیان کرتی ہیں کہ انسان پیٹ بھرتے ہی اپنی اوقات اور اپنے رب کو بھول جاتا ہے۔ زیادتی اتنی ہی کرو جتنی خود پر جھیل سکو، اور صبر اتنا سمیٹو جتنا خدا کا عذاب برداشت کرنے کی طاقت رکھتے ہو، کیونکہ صبر کرنے والے کا معاملہ اللہ کا معاملہ بن جاتا ہے۔ خدا جس کی حفاظت کی حیا جب ٹھان لیتا ہے تو پھر مکڑی کے جالوں کی وہ چادر تان لیتا ہے۔ اگر وہ زندگی لکھتے سمندر راہ دے دے گا، اگر وہ موت لکھتے تو مچھر جان لیتا ہے۔ زندگی میں کبھی کسی کو یہ موقع مت دو کہ وہ تمہارے چہرے سے مسکراہٹ چھین لے۔ یاد رکھو، دنیا تمہارے لیے ہے، تم دنیا کے لیے نہیں۔ اگر تم سے کوئی ناراض ہے اور اس کو یہ غرور ہے کہ تم ہی اسے مناؤ گے، تو تم اس کے غرور کو ٹوٹنے مت دو۔ پھولوں کی مہک کچھ دن بعد ختم ہو جاتی ہے، مگر اچھے سلوک اور اخلاق کی مہک انسان کی موت کے بعد بھی قائم رہتی ہے۔ اگر کوئی چیز تقدیر میں نہیں بھی لکھی تو پھر بھی دعا ضرور کرنی چاہیے، کیونکہ تقدیر کے سامنے ہم بے بس ہیں، تقدیر لکھنے والا تو بے بس نہیں ہے۔ خاموشی ایک ایسی عبادت ہے، فرشتہ اسے لکھ نہیں سکتا، شیطان اسے بگاڑ نہیں سکتا، اور اس رب کے سوا کوئی اسے جان نہیں سکتا۔ دعائیں کثرت سے کیا کرو، کیونکہ تمہیں معلوم نہیں ہے کئی بار تم گرنے والے تھے اور تمہاری دعاؤں نے تمہیں تھام لیا تھا۔ ماں وہ عظیم ہستی ہے جس کے زندگی میں ہونے سے رحمتیں برستی ہیں۔ یا اللہ پاک میری ماں کی تمام تکلیفیں دور فرما دے، آمین۔ وہ حیران ہے میرے صبر پر، تو کہہ دو انہیں جو آنسو دامن پر نہیں گرتے وہ دل کو چیر جاتے ہیں۔ کبھی بھی کامیابی کو دماغ میں اور ناکامی کو دل میں جگہ مت دینا، کیونکہ کامیابی دماغ میں تکبر اور ناکامی دل میں مایوسی پیدا کرتی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ مجھے تمہارے سوا کچھ نظر نہیں آتا، در حقیقت اب کسی اور کو دیکھنے کی چاہ ہی نہیں رہی۔ اندھی محبت ہو یا اندھا اعتماد، دونوں مل کر انسان کو گہری کھائی میں گرا دیتے ہیں۔ کبھی کبھی میری روح کے زندانوں میں قید محبت کے گونگے بہرے لمحے چیخ پڑتے ہیں۔ کتنے جھوٹے تھے ہم محبت میں، تم بھی زندہ ہو، ہم بھی زندہ ہیں۔ بری عادت کی طاقت کا اندازہ تب ہوتا ہے جب انہیں چھوڑنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ کسی کو دیا گیا ایک آنسو تمہاری برسوں کی عبادت پہ پانی پھیر سکتا ہے۔ کسی کو آسانی سے نہ مل جانا، ورنہ لوگ سستا سمجھ لیتے ہیں۔ کچھ الفاظ دلوں میں سوئی کی نوک کی طرح بیٹھ جاتے ہیں، جب کبھی حرکت کرے درد ہی کرتے ہیں۔ تجھے اجاڑ کر ترس نہیں آیا، لوگ میری داستان سن کر روتے ہیں۔ تو کسی اور کو میسر ہے، اس سے بڑھ کر سزا کیا ہوگی؟ جو تمہیں چھوڑ کر چلا گیا وہ خود تمہارے لیے تڑپے گا۔ اگر تم یہ کام کر لو کہ اسے یہ احساس دلا دو کہ اس کے چھوڑ کر جانے کا تم پر کوئی اثر نہیں ہوا، اپنے نقصان پر ہرگز غم زدہ نہ ہوا کرو۔
کیونکہ اللہ تعالیٰ آپ سے اس وقت تک کچھ نہیں لیتا جب تک اس سے بہتر آپ کو عطا نہ کرے۔ کچھ لوگوں کے ساتھ خون کا رشتہ بھی نہیں ہوتا، مگر پھر بھی اپنوں والی خوشبو آتی ہے۔ دراصل رشتے خون کے نہیں، احساس کے ہوتے ہیں۔ جیسے آپ اپنی بہن کو اس کے سسرال میں خوش دیکھنا چاہتے ہیں، ایسے ہی اپنی بیوی کو بھی خوش رکھیں، کیونکہ وہ بھی کسی کی بہن ہے۔ شوہر پاس ہے تو زندگی حسین ہے، ورنہ پوری دنیا بیوی کے لیے خاک و زمین ہے۔ خدا پاک ہر بیوی کو اس کے شوہر کے ساتھ ہمیشہ رکھے، آمین۔ مکڑی کے جالوں سے بھی زیادہ کمزور ہیں دنیا کے سہارے۔ میرے اللہ پاک ہر پل صرف اپنا ہی محتاج رکھنا، آمین۔ اگر لوگ آپ سے دوری اختیار کر رہے ہیں تو انہیں کرنے دیجیے۔ آپ کی قسمت، وقت اور زندگی کی ڈور کسی کے چھوڑ جانے کی محتاج نہیں ہے۔ ذلیل مت کرنا کسی فقیر کو اپنی چوکھٹ پر، وہ صرف بھیک لینے نہیں، دعا دینے بھی آتا ہے۔ عورت پردہ کریں تاکہ پتہ چلے کہ کوئی عام عورت نہیں، مسلمان عورت ہے۔ مرد نگاہ نیچے کر کے چلے تاکہ پتہ ہو کوئی عام نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی ہے۔ حقیقت یہی ہے کہ نسلیں وہی پھل اور پھول بنتی ہیں جن کی تربیت کرنے والے تربیت یافتہ ہوں۔ کیا آپ ٹیکنالوجی کے بغیر گزارے جانے والے اپنے بچپن سے خوش نہیں ہیں، جس میں موبائل اور لیپ ٹاپ تو نہیں تھے لیکن سچی خوشیاں ضرور تھیں؟ بے شک وہ ایک بہترین وقت تھا۔ جب رزق میں تنگی محسوس کرو تو ذرا غور کر لیا کرنا کہ کہیں ماں باپ کے لیے دعا کرنی تو نہیں چھوڑ دی۔ یا اللہ پاک میرے ماں باپ کو جنت الفردوس میں جگہ دے، آمین۔ لوگ کہتے ہیں اچھے دل والا انسان ہمیشہ خوش رہتا ہے، لیکن میرا خیال ہے کہ اچھے دل والا انسان بہت زیادہ تکلیفیں اٹھاتا ہے، کیونکہ ایک اچھا انسان ہونے کے ناطے وہ دوسروں سے اچھے کی امید ہی کرتا ہے۔ گھر بڑا ہو یا چھوٹا، مٹھاس نہ ہو تو انسان کیا چونٹیاں بھی نہیں آتی۔ اگر کھانا ہضم نہ ہو تو بیماری شروع، بات ہضم نہ ہو تو چغلی شروع، تعریف ہضم نہ ہو تو تکبر شروع، تنقید ہضم نہ ہو تو ناراضگی شروع، دکھ ہضم نہ ہو تو نا امیدی شروع۔ اللہ رب العزت ہمارا ہاضمہ درست فرما کر صحت و تندرستی عطا فرمائے، آمین۔ اے میرے اللہ، جس طرح تو رات کو دن میں بدل دیتا ہے، اسی طرح ہماری مشکلات کو آسانیوں میں، بیماریوں کو تندرستی میں، نفرتوں کو محبتوں میں اور غم کو خوشیوں میں بدل دے، آمین۔ وہ لوگ آپ کی قیمت کبھی نہیں سمجھ سکتے جن لوگوں کے لیے آپ ہمیشہ دستیاب رہتے ہیں۔ قدرت کا ایک عمل جسے بھلایا جا چکا ہے، مکافات عمل، یاد رکھیے۔ کبھی خود بھی رو پڑتے ہیں اوروں کو رلانے والے۔ جب لالچ کے بازار آباد ہو جائیں تو رشتوں کے شہر ویران ہو جاتے ہیں، چاہے رشتے خون کے ہوں یا دوستی کے۔ موت کا ایک وقت مقرر ہے، وہ ہر حال میں آئے گی۔ دعا کیجیے کہ جب بھی آئے اور جہاں بھی آئے ایمان میں آئے۔